بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی انتہائی خوبصورت اور دلچسپ ہے، آخر تک لازمی دیکھے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک نہایت نیک اور سیدھی سادی بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام بدلو تھا، جو کاروبار کے سلسلے میں کہیں پردیس چلا گیا تھا۔ چھوٹے بیٹے کا نام فضلو تھا، جو اس کے پاس رہتا اور اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن فضلو بیمار پڑ گیا۔ بہت علاج معالجہ کرایا گیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور آخرکار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑھیا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اس نے اپنے پردیسی بیٹے بدلو کو ایک خط لکھا اور اپنی حالت اور فضلو کی موت کی خبر بھیج دی۔ اس سے پہلے کہ بدلو کی طرف سے کوئی جواب آتا، ایک دن ایک مسافر اس بڑھیا کے گھر آیا اور بولا، دادی اماں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تھک کر چور ہو چکا ہوں، اوپر سے رات بھی ہونے کو ہے۔ اگر اجازت دیں تو یہ رات اب ہی کے گھر گزار لوں۔ بڑھیا بولی، آ جاؤ بیٹا، کیا حرج ہے؟ رات ہی تو گزارنی ہے، کون سا میرا گھر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ مسافر بولا، میں کسی دوسری دنیا سے آ رہا ہوں دادی ماں۔ سرسری طور پر اس کا مطلب لمبے سفر سے تھا، لیکن بڑھیا جو بیٹے کے غم میں مبتلا تھی، دوسری دنیا وہ سن کر فوراً چونک گئی۔ اس نے گہری نظروں سے مسافر کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی اکثر اپنے دل کو یہی سمجھاتی تھی کہ اس کا بیٹا فضلو اب دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ مسافر کی زبان سے دوسری دنیا کا ذکر سن کر وہ بولی، بیٹا، کیا تم واقعی دوسری دنیا سے آ رہے ہو؟ میرا بیٹا فضلو بھی پچھلے ہی مہینے وہاں چلا گیا تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ مسافر جو نہایت چالاک تھا، بڑھیا کی سادگی کو سمجھ گیا اور بولا، ارے دادی اماں، فضلو، وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم دونوں ایک ہی کوٹری میں رہتے ہیں، نہایت نیک اور اچھا لڑکا ہے۔ بڑھیا کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ مسافر کے قریب آ بیٹھی اور حسرت بھری نظروں سے پوچھنے لگی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ کیا کرتا ہے وہاں؟ مسافر نے افسوس بھری آواز میں کہا، کچھ خاص اچھا نہیں ہے، ابھی تک اسے کوئی اچھا کام نہیں ملا، بیچارہ بکریاں چراتا ہے۔ بڑھیا نے سر پکڑ لیا، ہائے اللہ، میرا بیٹا بکریاں چراتا ہے، وہاں بھی آرام نہ ملا۔ مسافر نے موقع دیکھ کر مزید درس دلایا، جی دادی اماں، کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں، بال بکھرے ہوئے پریشان حال پھرتا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اندر جا کر ایک تھان کپڑا اور 50 روپے نکالے اور مسافر کو دیتے ہوئے بولی، بیٹا، یہ فضلو کو دے دینا اور کہنا کہ اس کی ماں نے بہت یاد کیا ہے۔ مسافر نے رات بڑے آرام سے گزاری، خوب کھایا پیا، اور صبح ہوتے ہی چپکے سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دن بعد بدلو واپس گھر آیا۔ ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور خوب روئے۔ فضلو کی موت پر افسوس کا اظہار ہوا۔ ایک دن باتوں باتوں میں ماں نے کہا، بیٹا، جب تم نہیں آئے تھے تو ایک شخص آیا تھا، کہتا تھا کہ وہ دوسری دنیا سے آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اور تمہارا بھائی فضلو ایک ہی کوٹری میں رہتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ فضلو بیچارہ بکریاں چراتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ ایک تھان کپڑا اور 50 روپے دے دیے۔ یہ سن کر بدلو حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا اور بولا، اماں، آپ کتنی سیدھی ہیں، بھلا دوسری دنیا سے کوئی واپس آتا ہے؟ آپ کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ بدلو کو ماں کی سادگی اور مسافر کی چالاکی پر بہت غصہ آیا۔
اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب تک کسی ایسے شخص سے نہ ملوں جو میری ماں سے بھی زیادہ سیدھا ہو، میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچا۔ گاؤں کے باہر ایک زمیندار کی حویلی دیکھی، جس کے باہر ایک موٹی تازہ بکری اور اس کے 3 خوبصورت میمنے بندھے ہوئے تھے۔ بدلو زمین پر بیٹھ گیا اور بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ زمیندار کی بیوی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب لگا۔ اس نے نوکرانی سے کہا، جاؤ جا کر پوچھو کہ یہ شخص ہماری بکری کو جھک جھک کر کیوں سلام کر رہا ہے۔ نوکرانی گئی اور پوچھا، اے بھائی، یہ بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو اس طرح جھک جھک کر سلام کر رہے ہو؟ بدلو بولا، بی بی، یہی تو میری بیوی کی خالہ لگتی ہے۔ کل میرے بیٹے کی شادی ہے، سب رشتہ داروں کو دعوت دے چکا ہوں، صرف ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں انہیں بلانے آیا ہوں۔ نوکرانی نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ اور نوکرانی دونوں خوب ہنسی۔ انہوں نے کہا، واہ، کیسا بے وقوف ہے، بکری کو خالہ کہہ رہا ہے۔ مزید مذاق کرنے کے لیے مالکن نے بکری کو خوب سجایا، اپنا قیمتی اونی کوٹ بھی پہنایا اور بگی میں بٹھا دیا۔ بگی میں 2 گھوڑے جتوا دیے اور لگام بدلو کے ہاتھ میں تھما دی۔ بدلو بکری اور 3 میمنے بگی میں لے کر روانہ ہو گیا، جیسے کوئی دلہن بیاہنے جا رہا ہو۔ زمیندار کی بیوی اور نوکرانی اسے جاتے دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار گھر آیا۔ بیوی نے جب قصہ سنایا تو زمیندار بولا، تم لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ بکری اور گھوڑے والا سب لے گیا۔ وہ گھوڑا لے کر بدلو کے پیچھے دوڑا۔ بدلو کو شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بگی اور گھوڑے ایک گھنے جنگل میں چھپا دیے اور خود باہر آ کر سڑک کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے ٹوپی الٹی کر کے زمین پر رکھی اور خاموش ہو گیا۔ زمیندار آیا اور پوچھا، اے بھائی، کیا تم نے 2 گھوڑوں کی بگی جاتی دیکھی جس میں بکری اور 3 میمنے تھے؟ بدلو بولا، جی حضور، ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے۔ زمیندار بولا، کس طرف گئی؟ بدلو بولا، راستے بہت پیچیدہ ہیں، کئی موڑ آتے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں جا کر لے آؤں، لیکن میری اس ٹوپی کے نیچے ایک شکرا باز بیٹھا ہے، میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ زمیندار بولا، تم جاؤ، میں اس کی نگرانی کر لیتا ہوں۔ بدلو بولا، حضور، یہ شکرا بہت قیمتی ہے، اگر اڑ گیا تو مالک مجھے مار ڈالے گا۔ زمیندار بولا، تو فکر مت کرو، اگر اڑ جائے تو میں 500 روپے ادا کروں گا۔ بدلو نے کہا، زبانی وعدے پر نہیں مانوں گا، پہلے رقم دو۔ زمیندار نے 500 روپے دیے۔ بدلو گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ زمیندار کئی گھنٹے بیٹھا رہا، جب تھک گیا تو سوچا ٹوپی اٹھا کر دیکھوں کہیں شکرا واقعی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے ٹوپی اٹھائی، نیچے کچھ بھی نہ تھا۔ زمیندار نے غصے میں زمین پر تھوکا اور بولا، یہ وہی شخص ہے جس نے میری بیوی کو بھی بے وقوف بنایا تھا۔ ادھر بدلو 3 گھوڑے، بگی، بکری اور 3 میمنے لے کر ماں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ماں سے کہا، اماں، اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک اب ہی سیدھی سادی ہیں، مگر دیکھا تو دنیا میں اب سے بھی زیادہ سیدھے سادے لوگ موجود ہیں۔ سادگی ایک خوبی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ سادگی بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ہوشیاری، حاضر دماغی اور سمجھداری انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔